مینجمنٹ تھیریز جو کہ نظر اس طرح سے آتا ہے کہ مینجمنٹ اور لیڈرشپ کی تھیریز ایمرج ہوئی ہیں 20ویں صدی میں یا اس پہ زیادہ کام کچھ ہی عرصہ پہلے ہونے لگا ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ مینجمنٹ کا کانسیپٹ، اور ابھی ہم اسی کو ہی ڈیٹیل سے اس وقت مینجمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کانسیپٹ کتنا پرانا ہے یا لیڈرشپ کا کے متعلق کام کہاں سے شروع ہوتا ہے، تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اس ساری تحقیق کا سلسلہ فارملی، انفارملی، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایک طرح سے اس کا کانسیپٹ یہ جو ایگزسٹ کر رہا ہے یہ صدیوں پر اس کا سلسلہ محیط ہے. اور اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے لیے ایسی ہدایات موجود ہیں ڈفرینٹ کلچرز میں، ڈفرینٹ ان کی کتابوں میں، ہمارے اپنے دین کی کتاب میں، جس میں کہ ہمیں ڈائریکٹ مینجمنٹ اور لیڈرشپ سے متعلق احکامات ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نظر آتے ہیں. سو یہ اس کی امپورٹنس کو واضح کرتے ہیں کہ اس فیلڈ کی ود ان دا ایریا آف مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ اس کو تحقیق کرنا، اس کو پڑھنا اور سمجھنا کتنا ضروری ہے، اور اس کا ہماری زندگی میں کتنا عمل دخل ہوتا ہے روزمرہ کے بھی کاموں میں، اور باقاعدہ کسی بھی آرگنائزیشن کی ورکنگ میں اس کا بہت زیادہ اسکوپ آف ورک ہے. اگر آپ ارلی فارمز کی مینجمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کبھی آپ اپنے جو ہسٹری کے اوپر اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو لگے گا کہ بہت سے ایسے واقعات، بہت سی ایسی جو ایجادات ہیں، بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں اور انسیڈنٹس ہیں جو اگر ہوئے ہسٹری میں، تو اگرچہ ان کا کوئی ڈائریکٹ تعلق ہمیں مینجمنٹ سے نہیں بھی نظر آتا کہ کس مینجمنٹ تھیری کے تحت یہ کیا گیا، کون سا ریسرچر تھا، but then definitely there were certain kinds of plans and there were certain kinds of vision, and there was a team of workers who were just executing the entire plan and implementing the vision into practice. So وہ سارا کا سارا فارم ہمیں صدیوں پر اس کا سلسلہ محیط نظر آتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ایک پروجیکٹ کے ذہن میں رکھیں، لیٹس say that pyramids which were built in Egypt many years, many centuries back. So if you just think it and take it as a project, so what do you think, that were there not any action plans, was there not any vision behind the entire thing which was constructed in such a manner کہ وہ آج بھی ایگزسٹ کر رہی ہے؟ اس پورے ایکشن پلان کو کسی نے بنایا ہوگا یا نہیں بنایا ہوگا، اس پورے پروجیکٹ کو کسی نے مینیج کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، تو ہمیں موسٹلی اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ بے شک ہسٹری میں ایسے بہت سے اور ایگزامپلس بھی موجود ہیں کہ جو کہ اس چیز پہ انڈیکیٹو ہیں کہ مینجمنٹ ایکٹیویٹیز ور نیڈیڈ ان آرڈر ٹو کمپلیٹ دیز میسو پروجیکٹس ان دا ہسٹری، واٹ ایور ٹائم لائن، واٹ ایور ایرا وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. سو مینجمنٹ کی تھیریز چاہے اس پر ڈائریکٹ ریسرچ نہیں ہوئی لیکن اس پہ انڈائریکٹ فارم میں کام ہوتا رہا ہے، وچ از پارٹ آف آر آن گوئنگ پروگرس اینڈ ڈیولپمنٹ ان دا ہیومن when it comes to human growth and its development, regardless کہ آپ کسی آرگنائزیشن میں امپلائی ہیں یا اپنی پرسنل لائف میں کوئی کام کر رہے ہیں یا ایز اے نیشن کر رہے ہیں، یا ہسٹری کے اوراق میں ہمیں مختلف قوموں کی کہانیاں جو نظر آتی ہیں، تو اس میں مینجمنٹ کا اسکوپ اور ان کی اندر لیڈرشپ کے اندر جتنا بھی کام ہوا ہے اس کا اسکوپ ہمیں نظر آتا ہے. However, چونکہ کچھ اور اس کو مزید آئیڈیا دینے کے لیے اگر ہم اس کو ڈائریکٹ کسی ایسے تحقیق کے ساتھ لنک کرنا چاہیں کہ جو کہ ایک ریٹن فارم میں ہمارے سامنے باقاعدہ صرف اسی مقصد کے لیے پیش کی گئی کہ جس میں ہمیں پتہ چلے کہ مینجمنٹ پر کسی نے ریسرچ کی ہے ڈائریکٹلی یا لیڈرشپ کے اوپر کسی نے ریسرچ کی ہے، تو ہمیں جو نیکسٹ سلائیڈ میں ایک سمری ہے جو کہ آپ کو ایک اس طرح کی سرٹن 3 میجر آسپیکٹس یا 3 میجر کاموں کی طرف لے کر جائے گی کہ جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ جو مینجمنٹ پر جس نے کہ کام کیا، جس کے اندر کہ مینجمنٹ پر ڈائریکٹ ریسرچ کی گئی. اور فار ایگزامپل اس میں پہلی ریسرچ جو ہے وہ ہے ارلی آئیڈیاز اباؤٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی، جو سن زو کی ہے، جو کہ 770 سے 476 BC کا ان کی پورا ایرا ان کے ریسرچ پر ایگزسٹ کر رہا ہے، اور اس کو دا آرٹ آف وار کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. پھر جو ارلی آئیڈیاز اباؤٹ لیڈرشپ ایگزسٹ کرتے ہیں وہ نکولو میکاویلی کے ہیں، جو کہ دا پرنس کے نام سے ان کی تحقیق موجود ہے. ارلی آئیڈیاز اباؤٹ ڈیزائن اینڈ آرگنائزیشن آف دا ورک جو ایگزسٹ کرتے ہیں
اس میں ڈویژن آف لیبر کے دا ویلتھ آف نیشنز کے نام سے ڈویژن آف لیبرز پہ جو ایڈم اسمتھ کا کام ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے. تو گویا اس سلائیڈ میں آپ نے دیکھا کہ وہ سمری ہمیں ایک انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ بہت سی ایسی تحقیق اور ریسرچ موجود ہے ہسٹری میں کہ جو کہ بہت سالوں پہلے کی گئی اور جس کا تعلق کہ ڈائریکٹ ایک مینجمنٹ یا لیڈرشپ کے ایریا میں تحقیق کرنا ان کا مقصود تھا، اور اس کی فائنڈنگز نے ہماری بعد میں آنے والی ریسرچ کے لیے ایک خاص امپیکٹ بھی چھوڑا اور کسی حد تک ایک ڈائریکشن بھی دی.